دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اہل سنت جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی طرف سے، وہ علماء کرام کیا ہیں، ناصبین کہہ لیں انہیں، ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ شام غریبہ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے شام ہوتی ہے 10 محرم کو لائٹ بند ہو جاتی ہے، پھر جس کے ہاتھ میں جس کی بیٹی بیوی آئے، اچھا یہ کہا جاتا ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لوگوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ ادھر نہ جائیں. یہ کہا جاتا ہے. اچھا مجھے آپ بتائیں قاری صاحب. دوستو یہ تھے مولانا مزمل اعجاز شیعہ صاحب، جن کا دعویٰ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں اہل سنت ہوں. اب انہوں نے علماء اہل سنت پر الزام لگایا، ایک تو ناسبیت کا، نمبر 2 انہوں نے کہانی گھڑی ہے جو عوام الناس میں مشہور ہے شام غریبہ کے متعلق. نمبر 3 وہی جھوٹی کہانیاں، جھوٹے واقعات اور الزام لگائے ہیں. توبہ استغفر اللہ. الزام کیا لگایا ہے کہ بی بی زینب اور اس طرح دوسری جو خاندان نبوت کی خواتین تھیں ان کی چادریں نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ ردائیں جی کھینچی گئی. اور آپ کے گھر کے متعلق کوئی یہ بات کرے آپ کو یہ برداشت ہوگی؟ پہلے اس کے سر پہ قرآن رکھیں. مولانا مزمل اعجاز صاحب کے کہ کیا واقعہ کربلا یہ کاپی پیسٹ پڑا یا آپ نے مکمل تحقیق بھی کی ہے؟ وہاں ہوا کیا ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں. ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے، ہم یزید کو بری ذمہ قرار نہیں دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل قاتلین ہیں اس کو بھی بری ذمہ، ان کو بھی قرار نہیں دیتے. آج ہم بات کریں گے شام غریبہ کیا ہے اور قاتلین کون تھے، وہاں کیا ہوا تھا. آئیے. دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ جب وہاں قتل عام ہوا اور خاندان نبوت کو شہید کیا گیا، کوئی شک نہیں، ظلم کیا گیا، کوئی شک نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ برحق ہیں، حق پر ہیں، کوئی شک نہیں. اب کرنے والے کون تھے؟ کیا کنہوں نے؟ اہل کوفہ نے، ابن زیاد نے اور اس کے گماشتوں نے. یزید تک تو پہنچنے نہیں دیا نا. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. یہ دیکھیں، یہ شیعہ کی کتاب امالی شیخ الطوسی جلد اول صفحہ نمبر 241. وہاں امام زین العابدین اور بی بی زینب، اس وقت ان کو کوفہ لایا گیا. وہاں کی عورتیں ماتم کر رہی تھیں، وہاں کے لوگ رو رہے تھے اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے. تو وہاں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہم پر ماتم کر رہے ہیں تو ہمیں شہید کرنے والے کون ہیں؟ ہمارا خاندان ہڑپ کرنے والے کون ہیں؟ اسی طرح بی بی زینب نے جو الفاظ کہے تھے کہ یہ لوگ ہپوکریسی کا شکار ہیں. یہ لوگ جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ ان کے متعلق ہے نا، مسلم بن عقیل ہے، کہ انہوں نے کہا تھا جی دل تو مطلب کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں، تلواریں ان کی ابن زیاد کے ساتھ ہیں. یہی مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ مولانا مزمل اعجاز نے واقعہ کربلا جو البدایہ و نہایہ سمیت کسی بھی تاریخ کی کتاب میں مکمل نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہوتا تو آج یہ شیعہ نہ ہوتے، کیونکہ منتخب واقعات مرچ مسالہ لگا کے بیان کیے جاتے ہیں. اب کیا ہے؟ واقعہ یہ ہوا جب میدان میں شہید ہو گئے اور مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے باوقار انداز سے. جو مخالفین تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو گمراہ کیسے کیا تھا؟ دینی حوالے دے کے، قرآن کے حوالے دے کے، من گھڑت مطلب کیا ہے کہ اپنی طرف سے تعویلات تشریحات کر کے. تو اسی طرح اب وہ اپنے آپ کو نیک دکھانے کے لیے ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں کہ عورتوں پہ حملہ کریں؟ جو ساتھ آئے تھے وہ یہ برداشت بھی نہ کرتے، کیونکہ ان کو تو بتایا گیا تھا، دین کے نام پہ لڑایا گیا تھا، جبکہ حق سچ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا. انہوں نے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، جیسا کہ آج کل مطلب جو تکفیری خارجی جو لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جیسے. اسی طرح
اس وقت ابن زیاد ان کے لوگوں نے یہ چیزیں کی. وہاں کوئی عزتوں پہ حملے نہیں ہوئے, عورتوں پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا, باوقار اچھے انداز سے ان کو باقاعدہ مطلب کہ عزت و وقار سے دمشق روانہ کیا گیا. یہی وجہ ہے نا کہ امام زین العابدین یہ اٹھائیں تاریخ طبری جلد 5 کافی جلد 8 کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. بی بی زینب دمشق میں رہ گئی تھی. او بھائی آپ شیعہ سے بڑھ کے شیعہ کے وفادار بننے کی کوشش میں چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. بتائیے کس اہل سنت نے کبھی کوئی کلپ پیش کریں کہا جی یہ اس طرح لائٹیں بند کر لیتے ہیں اور مطلب کیا کہ جس کے ہاتھ میں جو عورت آ جائے مطلب کیا کہ وہ جس طرح کہانیاں بنا رہے تھے. بتائیے یہ کہاں کس عالم نے کہا؟ بھائی ہم یہ کہتے ہیں یہ جو شام غریبہ مناتے ہیں, شام غریبہ رات کو ماتم کرتے ہیں, جی سب کچھ لوٹ گیا, سب کچھ ہو گیا, وہ مطلب شبی بنائی جاتی ہے بی بی زینب کی. اور یہ یوسف پٹھان وغیرہ جتنے بھی ٹک ٹاکر انہوں نے بنائی ہیں, ایک عورت مطلب کیا ہے کہ بی بی زینب بنتی ہے اور اس طرح مطلب کیا ہے کہ وہ آپ جو پیش کرتے ہیں نا شبی, تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی مسلمان ان مقدس ہستیوں کی اس طرح شبی بنائے یا ایسا نقشہ کھینچے. وہ تو صابر تھے, صبر کرنے والے تھے, ہمت و جرت والے تھے, وہ اس طرح تو نہیں تھے. اب یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ کہتا میں اہل سنت ہوں. بتائیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا, مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ بتائیے کوفہ والا بھی فلاں چیز کا یہ اگر مطلب کہ حشات الارض اگر اس طرح ماری جائے تو کیا اس کا کتنا نقصان ہوگا, گناہ کتنا ہوگا؟ ہاں جی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھو کوفہ والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان پی گئے اور یہاں حشات الارض کے متعلق پوچھ رہے ہیں, مکھی مچھر کا مطلب کیا ہے کہ مسئلے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا یزید نے شہید کیا ہے, سارا ملبہ یزید پہ ڈال کے اس پہ لعنت کی ہو. او بھائی چیزوں کو مکس کیوں کرتے ہیں بغیر تحقیق, بغیر ثبوت, بغیر دلیل کے؟ آئیے جب واقعہ ہرا ہوا تھا انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں وہ بیان کریں گے, لیکن یزید کا حکم تھا کہ امام زین العابدین اور جو بھی اہل بیت ہیں ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم حکومت میں ہونے کی وجہ سے یا قاتلین کو سزا نہ دینے کی وجہ سے اس کو مطلب کیا جرمدار ٹھہراتے ہیں, یا ان کے مطلب کیا جو سخت رویہ تھا یا ابن زیاد کو تبدیل کرنا اس کی وجہ سے. باقی براہ راست نہ وہ میدان میں موجود تھا, نہ وہ جنگی احکامات دے رہا تھا, اور نہ ہی اس کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ مطلب کیا کہ خاندان نبوت کو کیا مسائل درپیش آ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی مطلب کیا اعتماد تھا یزید پر, اس لیے وہ جا رہے تھے ادھر کربلا, پہنچ گئے, شام جا رہے تھے. وہ جن تاریخی کتابوں سے آپ واقعات بیان کرتے ہیں انہی تاریخی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی, کڑوا کڑوا تھو میٹھا ہپ ہپ. تاریخ اگر کرنی تو پھر ساری قبول کرو, پھر اپنے انداز میں مرچ مسالہ نہ لگاؤ. تاریخ میں جس طرح واقعہ کربلا موجود ہے اس طرح بیان کریں. کہتے جی وہ کیا کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے جو اسلامی علاقوں میں صرف 72 لوگ نکلے. توبہ استغفر اللہ. وہ بھائی حر کون تھا؟ رضی اللہ تعالیٰ سے ابھی تھا نا, انہوں نے وہاں آل اولاد سمیت ساتھ دیا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ استعفیٰ دے کے ساتھ دیا. عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روک کر ساتھ دیا بھی نہ جائیں. کوفہ والے کہاں تھے جنہوں نے بلایا تھا؟ انہوں نے دغا بازی کی, دھوکہ کیا, اور جس وقت 17 لوگوں کے ساتھ ابن زیاد آیا تھا تو اس وقت یہ سب کے ساتھ بھاگے تھے, اور زیادہ تر فوج میں وہاں کوفہ کے لوگ شامل تھے, شامی لوگ نہیں تھے. بتائیں, کتابوں کے حوالے دے کے پڑھ کے, منتخب واقعہ نہیں, خود اصل کتابیں پڑھیں, پتہ لگے. بھائی ہم اتنے اندھے تو نہیں ہیں, شام غریبہ ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کہانیاں نہ بنائیں. بھئی یہ دن کو مطلب ماتم کرتے ہیں, رات کو کہتے ہیں جی اب بھئی آج یہ دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, بی بی زینب نے اس طرح ماتم کیا تھا لہٰذا ہم کرتے ہیں. بغیر دلیل, بغیر ثبوت کے یہ کام کرتے ہیں. وہ کریں, ہم نے کب روکا ہے؟ لیکن اس کی آڑ میں ہم پر تو نہ باتیں کرو نا. ہم تو کہتے ہیں حدیث کے مطابق ماتم جائز نہیں ہے. اہل سنہ, کتب اہل سنہ
آپ یہی کہتے ہیں نا، اس میں موجود ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آپ نے اس دفعہ پھر بددیانتی کا مظاہرہ کیا اور کہا جی اہل حدیث عالم نے یہ بیان کیا۔ آپ سر پہ قرآن رکھ کے بتائیں کہ آپ مسلک اہل حدیث میں موجود ہیں؟ وہ جو عقائد بیان کر رہے ہیں یہ شیعہ کے ہیں، دفاع جو کر رہے ہیں شیعہ کے ہیں؟ کیا کتب اہل سنت جو حدیث کی ہیں، کیا آپ ان کے اصول کو فالو کر رہے ہیں؟